الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار عالم ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے. ان گنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسل پر، خاص کر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی رسول بنا کر اس جہاں کے اندر مبعوث فرمایا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قابل بزرگ و دوستو، عزیز ساتھیوں، چند نوجوانوں، معصوم بچوں، پردہ-نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، جس موضوع پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے اس کی روشنی میں باتیں ہوگی، وہ ہے رحمت الہی سے محروم رہنے والے کون لوگ ہیں. آئیے چند باتیں اسے ہم سرسری طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کو یہ چیز سمجھنا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرنی ہے. حتی المقدور، حتی الامکان، جیسا بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. چاہے دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیری میں ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. دو باتیں آتی ہے. رب کہتا ہے کہ عمل کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے عمل کر. اب مجھے اور آپ کو عمل کس طرح سے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث آپ کے سامنے، پوری سنت آپ کے سامنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف کہتا ہے کہ کرو. اب کرنے کا جو طریقہ ہے، جو ڈھنگ ہے، کس طرح سے کیا جائے، کیسے عمل کیا جائے، اسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں. یعنی کہ قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ تم نماز کو قائم کرو. اب قائم کیسا کرنا ہے، نماز کس طرح سے پڑھنی ہے،
رکوع کیسا کرنا ہے، سجود کیسا کرنا ہے، تشہد میں کیسا بٹنا ہے، تشہد میں کیا پڑھی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو حدیث سے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزیں ملتی ہیں، لہذا ہم کو ان پر عمل کرنا ہے۔ آئیے چند باتیں، رحمت الہی سے محروم رہنے والے حضرات کون کون ہیں جانتے ہیں اسے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 77 یعنی کہ 77 میں رب سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے یعنی کہ 77 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کے عہد کو، اللہ سبحانہ و تعالی کے وعدہ عہد کو، اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں۔ آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں پہلے، قرآن اور حدیث۔ آدمی اگر اس کو بیع و شراء یعنی کہ خرید و فروخت، لا محالہ خرید و فروخت بہت زیادہ کرتا ہے، اور جتنا اس کے ہدیہ لینے کا ہم کو حکم ملا ہے اس سے کہیں زیادہ اگر ہم دوگنا لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اشخاص کی طرف نظر رحمت سے بروز قیامت کے دن نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا اسے۔ محروم ہو جائیں گے وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو بیچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مقدس کو بیچتا ہے۔ ایسے حضرات بروز محشر قیامت کے دن محرومی والا ہوگا، محروم کے باعث ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی وہاں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاتھ ملتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے، لیکن وہاں پر افسوس کرنے سے کچھ بھی آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ شدید عذاب میں وہ حضرات، وہ شخص مبتلا ہو جائیں گے جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال کو فروخت کرتا ہے، جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال کو بیچتا ہے، جھوٹی قسم کے سہارے لے کر قرآن کو بیچتا ہے۔ اور آخری جو بات آئی 3 حضرات کے تعلق سے، اور وہ آدمی جو عبا جبا یعنی کہ اپنے ٹکنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے، چاہے لنگی کی شکل میں ہو، پینٹ کی شکل میں ہو، یا کوئی اور شکل میں ہو، ازار کی شکل میں ہو یا جبے کی شکل میں ہو، کوئی بھی آدمی اگر اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تو بروز محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے سے نہ لٹکائیں، اگر لمبا ہے تو درزی کے پاس جائیں اور وہاں سے اس کی کٹ کرا لیں، اور اگر اس سے بھی کہیں زیادہ لمبا ہے تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ خود ہی اسے کاٹ لیں اور ٹخنوں کے نیچے آپ اس کو ہمیشہ پہننے کی کوشش کریں، ورنہ بروز محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دیں گے، جہنم میں تمہیں پہنچا دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر رحمت تمہاری طرف نہیں ہوگی۔ لہذا ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ رب سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے چند باتیں حدیث کے حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمایا آپ نے، 3 آدمی ایسے ہیں
تین اشخاص ایسے ہیں، تین کے بارے میں بتایا آپ نے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان سے کلام کریں گے، اور نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ اپنے مال کو یعنی کہ مال متاع اثر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے، اور مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بات کو ورغلاتا ہے کہ فلاں شخص کے پاس یا فلاں آدمی میرے مال کو اتنے قیمت میں دے رہا تھا، ہمارے مال کی قیمت اتنے تھی، وہ اتنا بول کے گیا ہے۔ اگر وہ آدمی جھوٹا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی نظر رحمت ان کی طرف کبھی کروں گا ہی نہیں۔ اپنے مال کو اثر کے بعد جھوٹی قسم کے ذریعے بیچتا اور عہد لیتا ہے کہ میں اپنے مال کو اتنے رقم میں لایا ہوں اور فلاں آدمی اتنا رقم دے رہا تھا مجھے۔ اگر کسی مسلمان کو بہکا دیتا ہے اور مسلمان اس کی جھوٹی قسم کے ذریعے اس پر بھروسہ کر کے اس کے مال کو لے لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وعدہ وعید ہے، عہد ہے کہ ایسے بندوں کی رحمت نظر سے میں انہیں نہیں دیکھوں گا اور ان پر عذاب علیم ہوگا، یعنی کہ سخت سے سخت عذاب ان پر مسلط کر دی جائے گی۔ سورہ تحریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6، سورہ نمبر 66، پارہ نمبر 28۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔ جو حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دیتا ہے فرشتے فوراً بجا لاتے ہیں، فوراً فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں، بلکہ وہ حکم بجا لاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خاص ان کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں کام، فلاں ڈیوٹی، فلاں وقت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ وہ کام کو کر گزرتے ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ جھوٹی قسم کا سہارا نہ لیں۔ کوئی بھی آدمی اپنے تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، یا کپڑے کی شاپ ہے یا کوئی اور بھی شاپ ہے، لیکن جھوٹی قسم کا سہارا نہ لیں، جھوٹی قسم کا سہارا نہ لیں۔ اس قسم کے ذریعے آپ کے جو کمائی ہے اس کے اندر برکت ختم ہو جائے گی، آپ کے اعمال غارت ہو جائیں گے، آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ لہذا جھوٹی قسم کا سہارا کبھی بھی نہ لینا۔ اگر آپ کو واقعی قسم کھانا ہے تو رب سبحانہ و تعالیٰ کا قسم کھائیے جو حدیث اور قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، اور یہ حدیث صحیح مسند کے اندر حدیث موجود ہے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، ایک صحابی ہیں جن کا نام ابو جریح الحجیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، خطے قبیلے کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ بدو قسم کے آدمی ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کچھ آپ نصیحت فرمائیے جو ہمیں دنیا کے اندر بھی اور اخروی جو زندگی ہے آخرت کے اندر بھی ہمیں نفع ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نیکی کو آپ حقیر نہ جانو، کسی بھی نیکی کو آپ حقیر مت سمجھو۔ یہ نہ سمجھو کہ راستے میں ایک پتھر ہے، ایک کانٹا ہے، اس سے ہم اٹھا کے بازو رکھ دیے، اس کو حقیر آپ مت سمجھو، بلکہ بڑا ثواب ہے آپ کو۔
بڑا ثواب ہے آپ کو، اور آپ کے اعمال اور اونچے ہو جاتے ہیں، آپ کے اجر میں دگنا ترقی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کانٹے کو ہٹانے کے ذریعے سے، اس پتھر کو ہٹانے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ اس چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ لہذا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی حقیر چیز کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ آئیے جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی الحجیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، ایسی وصیت فرمائیے، ایسی نصیحت کیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نیک کام کسی پانی پلانے والے کو آپ پانی پلا دو، یہ بھی ایک نیکی والا کام ہے۔ اور وافر مقدار میں اگر آپ کے پاس پانی ہے اور کوئی بھی مسافر آدمی اس راہ سے گزر رہا ہے، اس راستے سے گزر رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وافر مقدار میں آپ کے پاس پانی اگر ہے تو اس مسافر کو، اس راہ گزرنے والے آدمی کو آپ پانی دے دیں۔ آپ کے ڈول سے، آپ کے برتن سے اگر وہ آدمی اپنے برتن کو بھر لیتا ہے تو یہ بھی آخرت کے لیے آپ اور ہمارے لیے بھلائی والی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے آپ نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ایک خلیفہ بنایا تھا، اور آپ کی حکومت ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے کئی مربع میل پر آپ کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آلام اور مصائب آپ کو ہوئی تھی، جو تکلیفیں ہوئی تھی، آپ پر جو حملہ ہوا تھا تلواروں کے ذریعے سے یا نیزوں کے ذریعے سے یا برچوں کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید آلام میں آپ تھے۔ ایک نوجوان آ کے کہتا ہے، اے امیر المؤمنین بشارت ہو آپ کو، اے امیر المؤمنین بشارت ہو آپ کو، اے امیر المؤمنین خوشخبری ہو آپ کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت آپ کو اختیار کی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک حاکم اور وقت کے گورنر بنایا۔ وہ نوجوان اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہاں جو بھی میں نے کی ہے یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، جو بھی میں نے کی ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کو رضا کی خاطر کی ہے۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ آپ شدید آلام میں ہیں، شدید آپ پر لگی ہوئی یعنی کہ زخم آپ کے جسم پر ہے، جب آپ نے دیکھا کہ نوجوان جب پلٹ کر یوں جانے لگا تو آپ نے دیکھا کہ ان نوجوان کے جو پائجامہ یا لونگے یا حبہ یا جبہ یا کوئی بھی چیز پہنے ہو ٹخنوں کے نیچے اس کا لٹک رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، میں یہ چاہتا ہوں کہ بروز محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر رحمت تم پر ہو۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بتائیے کہ وہ معاملہ اور بات کیسی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، نظر رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اگر کرنا چاہتے ہو تو اپنے ٹخنوں سے جو بھی آپ کے کپڑے نیچے لٹک رہا ہے یا نیچے
چل رہا ہے، لہذا آپ اسے اپنے اوپر اٹھا لیجئے۔ وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات پر عمل کیے اور کہا کہ ہاں اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں عہد لیتا ہوں، آج سے میں قسم لیتا ہوں کہ اب میں دوبارہ اپنے پاجامے کو یا اپنے جبے کو یا اپنے لنگی کو یا اپنی پینٹ کو کبھی بھی ٹخنوں کے نیچے نہیں کروں گا۔ لیکن آج کے نوجوانوں کا حالت یہ ہو گیا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ گھمنڈ کی علامت ہے کہ اپنے پاجامے کو، اپنی جس پینٹ کو، اپنے کرتے وغیرہ کو جو بھی پہنتا ہے اپنے ٹخنوں کے نیچے اسے لٹکاتے رہتا ہے اور زمین پر اسے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زمین گندگی کہیں پر بھی لگی ہو آپ کے کپڑے کو صاف اور پاک نہیں رکھے گا، لہذا ہم کو ان چیزوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین آدمی ایسے ہیں جن سے بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس وافر مقدار میں پانی ہو اور وہ کسی مسافر کو نہ دیتا ہو۔ دوسرا وہ شخص جو کثیر عمر میں پہنچ گیا ہو، یعنی کہ بوڑھا ہو گیا ہو اور وہ آدمی زنا کرتا ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اشخاص کی طرف بھی اپنی رحمت نظر نہیں کرے گا۔ اور تیسرے وہ آدمی جو بے حیا قسم کے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بے حیا قسم کے ایسے اشخاص کو دیوس کہا جاتا ہے، دیوس کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر ان باتوں کا تذکرہ بڑی لمبی چوڑی ہے۔ بے حیاؤں کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف بھی اپنی نظر رحمت نہیں کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر تین آدمیوں سے بروز محشر رب سبحانہ و تعالیٰ نے بات کرے گا، نہ نظر رحمت کی طرف ان کی طرف کرے گا، نظر رحمت ان کی جانب ہوگی ہی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے منہ کو موڑ لے گا۔ جو ابھی آپ کے سامنے پوری بات وضاحت کے ساتھ رکھ دی گئی، اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے، لہذا ہم کو دنیا میں رہنا ہے تو تکبر نہ کرنا ہے، گھمنڈ نہ کرنا ہے، انانیت والی بات کو نہ بتلانا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اگر آپ تکبر کریں گے تو یہ تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے پورے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا، اے ایمان والو اپنے مال کو تم باطل طریقے سے خرچ مت کرو، تم باطل طریقے سے اس مال کو صرف مت کرو، یعنی کہ تکبر کی وجہ سے اپنے مال کو خرچ نہ کرو۔ لا تبطلو، آپ کے پورے مال برباد ہو جائیں گے، آپ کے پورے جو بھی اعمال ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالی خاک میں ملا دے گا، یعنی کہ خراب کر دے گا۔ صحیح ابو داود کے اندر ایک حدیث ہے، انشاءاللہ یہ بات بول کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایسا علم جس کے حصول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، جس کے خاطر یعنی کہ سیکھنے کے خاطر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو، خوشنودی ہو، اگر ایسا علم آدمی سیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ لیکن ایسا علم آدمی سیکھتا ہے جو صرف اپنی مفاد کے خاطر، دنیا کمانے کے خاطر، دنیا کے اندر لوگ مجھے بڑے کہیں گے، ایک عالم کہیں گے، ایک عہدے والے جانیں گے، اگر ایسا آدمی علم سیکھتا ہے
تو بروز محشر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جانب نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور وہ بندہ جنت سے محروم ہو جائے گا، جنت کی خوشبو بھی اسے میسر اور حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون عند اللہ، ان الذین یکتمون عند اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو جھوٹی قسم کا سہارا نہ لو، جھوٹی قسم کے ذریعے قرآن کریم مقدس والی چیز کو نہ بیچو، اور اسی طرح سے جھوٹی قسم کے سہارے اپنے تجارت خرید و فروخت کو نہ کرو۔ اگر اس طرح سے معاملے آپ کے ساتھ ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تجارت سے برکت کو ختم کر دے گا، بلکہ غیب سے آپ کو رزق بھی میسر نہیں ہوگی۔ لہذا ہم کو ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ مختصر سی بات تھی۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہنے آپ کو سننے سے کہیں زیادہ ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔